لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنت الدائمت الباقیت علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، رب العزت نے اس کائنات میں بشریت کی ہدایت کے لیے جس سلسلے کا آغاز کیا، اس سلسلے میں پہلا ہادی اس روئے زمین پر جناب آدم کی شکل میں علیہ الصلاۃ والسلام ان کی شکل میں اس روئے زمین پر آیا، اور یہ سلسلہ ہدایت پروردگار نے اس دنیا میں اس انداز میں قائم فرمایا کہ جب تک یہ دنیا باقی ہے اور جب تک اس دنیا میں ہدایت کو حاصل کرنے والے ہیں، اس وقت تک یہ ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ کوئی ایسا موقع دنیا میں نہیں آ سکتا جب ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے انسان سرگرداں اور پریشان ہو لیکن ہدایت کرنے والا اس کے پاس نہ ہو۔ اس روئے زمین کو پروردگار نے اپنی حجت اور اپنے نمائندے سے ہمیشہ اس انداز میں پر رکھا ہے کہ کبھی زمین اپنے نمائندہ پروردگار سے خالی نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے روایتوں میں یہ جملہ وارد ہوا ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر زمین پر اللہ کا نمائندہ، اللہ کی حجت نہ ہو تو پھر یہ زمین اپنے تمام رہنے والوں کے ساتھ فنا ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اس بنا پر اس روئے زمین پر اس سلسلہ ہدایت کو جاری و ساری رب العزت نے ہمیشہ رکھا ہے۔ سلسلہ ہدایت کو پروردگار نے اس دنیا میں سب سے پہلے نبی کے نام کی شکل میں برقرار کیا، اور پہلا ہادی اس روئے زمین پہ نبی بن کر اس دنیا میں آیا، اور پھر ان کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور پھر رسول جو صاحب شریعت ہوتے تھے وہ اس دنیا میں آئے، اور ان کے بعد پھر صاحب کتاب رسول دنیا میں آئے، یہاں تک کہ اس روئے زمین پر تمام نبیوں کے سید و سردار، تمام رسولوں کے آقا اور مولا حضرت ختمی مرتبت سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے،
اور آپ نے اس روئے زمین کو اللہ کی ہدایتوں اور اللہ کے پیغامات کے نور کے ذریعے سے اتنا منور کر دیا کہ تقریباً دنیا کے اس زمانے کی جو کشف شدہ زمین کے حصے تھے ان کے اچھے خاصے علاقوں تک یہ پیغام پہنچا، اور پھر لوگ دامن اسلام میں شامل ہوتے ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے مسلمان بنتے چلے گئے۔ یہ جو سلسلہ ہدایت رب العزت نے رسالت مآب تک پہنچایا، یہ سلسلہ ہدایت جب آگے بڑھا تو اب ہادی کا نام رب العزت نے نہ تو نبی قرار دیا نہ رسول قرار دیا، بلکہ اب جن ہادیان برحق کو اس روئے زمین پہ اپنا نمائندہ قرار دیا انہیں رب العزت نے امام نام دیا۔ اور پھر یہ سلسلہ امامت بعد پیغمبر اس روئے زمین پر شروع ہوا جو آج تک جاری ہے اور آج کے بعد سے لے کے قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ وہ سلسلہ امامت ہے کہ جس سلسلہ امامت کو پروردگار نے لوگوں کے لیے نہ صرف یہ کہ ماننا ضروری قرار دیا، بلکہ اس سلسلہ امامت کو عقیدے کا ایک حصہ قرار دیا۔ اور اسی لیے قرآن مجید نے جس موقع پر آواز دی، یہ نہیں کہا قرآن مجید نے کہ میدان محشر میں ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ بلایا جائے گا، یہ بھی نہیں کہا کہ میدان محشر میں ہر امت کو اس کے رسول کے ساتھ بلایا جائے گا، بلکہ آواز دی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ذریعے سے بلایا جائے گا۔ یعنی انسانوں کے پاس ایک ایسا سلسلہ امامت کا نمائندہ ہونا چاہیے کہ جن کے عقیدے کے ساتھ انسان میدان محشر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور اسی لیے حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جس موقع کے اوپر معرفت کے باب میں حدیث ارشاد فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ جو انسان اپنے زمانے کے نبی کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو انسان اپنے رسول کو نہ پہچان پائے اور دنیا سے چلا جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، بلکہ فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر انسان کی موت آ رہی ہے جبکہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا ہے تو پھر اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ یعنی قرآن مجید بھی اس بات کو دنیا والوں سے کہنا چاہ رہا ہے، اور رسالت مآب بھی دنیا والوں کو یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سلسلہ رسالت اور سلسلہ نبوت کے بعد جس عقیدے کا اختیار کرنا، جن شخصیتوں کو فالو کرنا، جن شخصیتوں کو اپنا مقتدی مانتے ہوئے ان کے پیچھے چلنا انسان کے لیے ضروری ہے، اس سلسلہ ہدایت کا نام کوئی اور عنوان نہیں رکھتا ہے بلکہ اس سلسلہ ہدایت کا نام امامت ہے۔ اور اس امامت کو قبول کرنا، دل و جان سے ماننا اور پھر ان کے پیچھے چلنا سارے لوگوں کے لیے اس اعتبار سے ضروری ہے کہ اللہ نے بھی ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ولی امر کون ہیں؟ تفصیلی بحث ہے کہ جس کی طرف مجھے نہیں لے کر جانا ہے۔ یہ ولی امر وہی ہیں کہ جن کے لیے قرآن مجید نے بار بار متوجہ کرایا ہے کہ اللہ کے امر کو اپنے پاس قرار دینے والے افراد امام ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے امام بنایا ان لوگوں کو، یہ لوگ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس اللہ کا امر ہوتا ہے، اللہ کا امر رکھنے والا ہی ولی امر کہلاتا ہے،
اور ولی امر جس کو قرار دیا اللہ نے وہ امام ہوگا، اس دوسری آیت شریفہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں اپنے گفتگو کے اس مرحلے کو مختصر کرتے ہوئے عرض کروں کہ انسانوں کی جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ نبوت اور رسالت کو توحید کے بعد قبول کریں، وہیں انسانوں کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ میدان محشر میں جانے کے لیے اس امام کا انتخاب کریں کہ جو میدان محشر میں خود بھی کامیاب ہو اور اپنے فالوورز کو بھی کامیابی سے ہمکنار کرا سکے۔ اور اسی طرح سے انسان نبوت و رسالت کا اقرار اللہ کی توحید کے بعد جب کر رہا ہو تو پھر ساتھ ہی ساتھ ایسے امام کی معرفت بھی اختیار کرے کہ جن کی معرفت کی بنا پر انسان کی زندگی اسلام کی موت پر جا کر ختم ہو، نہ یہ کہ انسان جاہلیت کی طرف چلتا چلا جائے اور پھر اس کی موت اسلام سے خارج شدہ اور دین مبین اسلام کے علاوہ کسی دین کی سمجھی جائے۔ لہٰذا انسانوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اللہ کے نمائندے یعنی امام کو پہچانے اور پھر ان کی امامت کا اقرار کرتے ہوئے اہم ترین ذمہ داری ہے کہ ان کو فالو کریں، ان کے پیچھے چلیں، ان کی باتوں کو ایکسپٹ کریں، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے لائحہ عمل پہ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ تاریخیں کہ جو سرکار امام سجاد علیہ السلام سے منسوب ہیں، اور آپ واقف ہیں کہ 21 محرم الحرام سے لے کر 30 محرم الحرام کے عشرے معمولاً ایام عزائے امام سجاد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ 10 دن جو عشرہ سجادیہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، ان تاریخوں میں آقا امام سجاد علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے اور امام کی سیرت دنیا والوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے تاکہ لوگ سلسلہ امامت کے چوتھے امام اللہ کی بارگاہ سے آنے والی حجتوں میں یہ چوتھے حجت پروردگار ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں، ان کے بتائے ہوئے اور ان کے قرار دیے ہوئے نقوش قدم کے مطابق اپنے قدموں کو قرار دیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو کامیاب بنائیں۔ میں اپنی بات کو یہیں پر اس مقدمے کو روکتے ہوئے آپ کو لے کر چلوں کہ جس عظیم الشان امام کی تاریخ اور سوانح حیات اور سیرت میں ان مختصر دنوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کے القاب ان کی پوری زندگی کا آئینہ ہیں۔ میں اس لیے یہ تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ معمولاً یہ جو القاب ائمہ اطہار کو عطا کیے گئے ہیں رب العزت کی بارگاہ سے، وہ ایک لقب امام کی پوری زندگی کا خلاصہ بن کے انسان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ امام کے 2 القاب ہیں، سید الساجدین، زین العابدین۔ سید الساجدین یعنی تمام سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ اس ایک لفظ کے ذریعے سے چوتھے امام کی حیات طیبہ کا پورا ایک نقشہ ہمارے ذہنوں میں آ گیا کہ امام کی حیات طیبہ میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے اور جو آپ کی سیرت کا احاطہ کیے ہوئے ہے وہ آپ کے سجدے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کا وہ لقب کہ زین العابدین۔ مجھے اگر وقت ملا تو میں عرض کروں گا کسی تقریر میں کہ امام کو کیوں زین العابدین کہا جاتا ہے، کیوں سید الساجدین کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت جس بات کی طرف متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 2 الفاظ خود امام کی پوری سیرت کو پیش کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی اگر عبادتوں کی زینت کو دیکھنا ہے، اگر سجدہ کرنے والوں کے سردار کو دیکھنا ہے تو پھر چوتھے امام کی طرف انسان اپنی نظریں اٹھا کر دیکھے۔ آپ کی حیات طیبہ کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور پہچاننے کے بعد پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کئی پیشانی سجدوں سے خالی ہو جائے، پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کا وجود اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے۔
اس لیے کہ جس امام کی حیات طیبہ اور سیرت کو آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ان کی حیات طیبہ کا ایک ایک عمل ایسا ہے کہ جو اللہ کی بندگی کا جلوہ ہے، ایک ایک عمل ایسا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کیے گئے سجدوں کے لیے بہترین جلوہ گاہ ہے۔ لہٰذا ہم سب کو بھی امام کی سیرت کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو قرار دینا یہ نہایت درجہ اہم ہے۔ میں آپ کو لے کے چلوں، جو سب سے زیادہ نمایاں پہلو ہمارے آقا اور مولا کی حیات طیبہ میں ہے وہ آپ کا اخلاق ہے۔ وہ اخلاق کہ جو بے مثال ہے، وہ اخلاق کہ جو بے نظیر ہے، وہ اخلاق کہ جس اخلاق نے اپنے تو اپنے غیروں کو گرویدہ بنا لیا ہے، وہ اخلاق کے نقوش کہ جن کو اگر انسان آج بھی پڑھتا ہے تو اپنی اندر ایک تبدیلی اور ایک تحول محسوس کرتا ہے۔ اخلاق وہ عظیم شے ہے کہ جس کے ذریعے سے حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو دنیا والوں تک پہنچایا۔ دنیا تک یہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، طاقت کا استعمال اس اسلام کو پہنچانے کے لیے نہیں کیا گیا، حتیٰ مال و زر اس کا بھی استعمال، یعنی لوگوں کو لالچ دے کر اسلام کی طرف لایا جائے، یہ کام بھی رسالت مآب نے کبھی نہیں کیا۔ اگر اس اسلام کو دنیا والوں کے سامنے متعارف کرایا، اگر اس اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ رسالت مآب نے اپنے بہترین اخلاق کے نمونے لوگوں کے سامنے پیش کیے، لوگ اخلاق کے گرویدہ ہوئے اور اسلام کا کلمہ پڑھنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی تیزی سے اسلام اس زمین کے اوپر پھیلتا چلا گیا۔ تلواروں کی زور پر مال و زر کی لالچ پیدا کر دینے کے ذریعے سے پھیلایا جانے والا اسلام یا دین چند قدم چل کے ٹھہر جاتا ہے۔ تلوار کا زور ختم ہوتا ہے، دین پھر بے دینی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب مال و زر ختم ہو جاتے ہیں، لالچ مٹ جاتی ہے تو خود بخود انسان دین کی آغوش سے باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن اخلاق کی بنیادوں پر استوار ہونے والا دین محکم ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے اور پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ حضور اکرم نے بھی، سرکار امیر المؤمنین نے بھی، امام حسن مجتبی، امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین، ان سب نے، یہ سب ہدایت کے سلسلے کی کڑیاں ہیں، ان سب نے جب بھی اسلام کا پیغام دنیا والوں تک پہنچایا ہے، طریقہ کار اسی اخلاق کو اختیار کیا۔ اور یہی اخلاق ہے جو ہمارے آقا اور مولا امام سجاد علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بالکل نمایاں شکل میں، بالکل واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کو میں لے کر چلوں آپ کے اخلاق کا وہ نمونہ کہ جس کے لیے اپنے تو اپنے غیروں نے بھی تعریف لکھی ہے۔ ایک شخص ہے زید بن اسامہ، یہ وہ انسان ہے کہ جو حیات نبوی میں اگر آپ نے تاریخ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی ہو تو اسامہ کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، بالخصوص جیش اسامہ، کہ حضور اکرم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں یہ جملہ فرمایا تھا کہ من تخلف عن جیش اسامہ، کہ جو بھی اسامہ کے لشکر سے روگردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ دین مبین اسلام سے خارج ہے۔ اور کچھ لوگ تھے کہ جو اسامہ کے لشکر کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ آ گئے تھے، رسالت مآب ان سے ناراض ہوئے، وہ ساری تفصیل ہے جو تاریخ میں آج تک محفوظ ہے۔ انہی کا بیٹا ہے زید۔ اہل بیت اطہار کے لیے یہ بہت اچھا نہیں تھا انسان، اہل بیت اطہار کا عقیدہ نہیں ہے، اہل بیت اطہار کی امامت کا قائل نہیں ہے، ولایت اہل بیت اطہار کو قبول نہیں کیا ہے، حتیٰ اہل بیت اطہار کے خلاف بہت سے کام ہوئے جن کاموں میں یہ گھرانہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے باوجود جب زید بن اسامہ کی طبیعت خراب ہوئی اور پتہ یہ چلا کہ وہ اب آخری سانسیں لے رہے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، خود بے نفس نفیس اپنے کسی نمائندے کو نہیں بھیجا ہے، اپنے کسی آدمی کو، اپنے کسی صحابی کو، اپنے کسی خاندان کی فرد کو، اپنے کسی غلام کو نہیں، خود بے نفس نفیس
امام ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور جس موقع کے اوپر زید کے سرہانے عیادت کے لیے تشریف لے جاتے وقت پہنچے، سرہانے جا کے کھڑے ہوئے، گفتگو شروع ہوئی، زید کیا حال ہے؟ فرزند رسول، چونکہ باپ اصحاب پیغمبر میں تھے لہٰذا احترام اس بنا پر، ورنہ اہل بیت اطہار کا احترام نگاہوں میں نہیں تھا۔ فرزند رسول، اب دنیا سے جا رہا ہوں، چل چلاؤ کا وقت ہے، لیکن امام جو انسانی مزاج کو سمجھتا ہے، امام کے جس کے پاس پروردگار نے وہ علم عطا کیا ہے کہ جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، امام نے دیکھا زید کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ زید، دنیا سے جاتے ہوئے رو رہے ہو، گریہ کر رہے ہو؟ کہ فرزند رسول، فرزند پیغمبر، اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا قرض زیادہ ہے، اور اتنا زیادہ قرض ہے کہ جس قرض کے ادا کرنے کے لیے میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ میں دنیا سے قرضدار جا رہا ہوں، لہٰذا میری آنکھیں رو رہی ہیں، میرا دل گریہ کر رہا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ زید، تم اطمینان سے، اگر تم اس لیے پریشان ہو تو اطمینان سے دنیا سے جاؤ، تمہارا سارا قرضہ یہ فرزند حسین ادا کر دے گا۔ زید کی تو آنکھیں، آخری وقت ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مولا آپ کو پتا ہے، فرزند رسول آپ کو پتا ہے کہ میرا قرضہ کتنا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ زید جتنا بھی قرض ہو۔ زید نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں فرزند رسول کہ میرا قرضہ 15,000 دینار ہے۔ معمولی رقم نہیں ہے، چھوٹی رقم نہیں ہے، تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ عرض کرتا کہ کتنی بڑی رقم ہے مولا، اتنی بڑی رقم ہے۔ مولا نے فرمایا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، تم اطمینان خاطر کے ساتھ دنیا سے جاؤ، میں تمہارا سارا قرضہ ادا کر دوں گا۔ امام نے گھر واپس آئے اور پتہ یہ چلا کہ زید دنیا سے رخصت ہوگی۔ ظاہر کہ زید کو بھی اب اطمینان ہے کہ چونکہ فرزند رسول نے کہہ دیا ہے لہٰذا اب میرا قرضہ ادا ہی ہو جائے گا۔ امام نے گھر تشریف لانے کے بعد فہرست منگوائی، کس کا قرضہ ہے، سارے قرضوں کو امام نے ادا فرمایا ہے۔ یہ وہ اخلاق ہے جو بے نظیر ہے، یہ وہ اخلاق ہے کہ جس اخلاق کو دنیا کہیں اور ڈھونڈ بھی نہیں سکتی ہے۔ میں ایک اور واقعہ عرض کروں تاکہ ہمارے سارے مجلس کو سننے والے یہ معزز اور محترم سامعین متوجہ ہو جائیں۔ آپ کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ کہ جو بہترین تربیت ہے سارے انسانوں کے لیے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی بعض اوقات خود خاندان والے کسی شبہے کی بنا پر، کسی قسم کا ذہن میں کوئی تصور پیدا ہو جائے، اس بنا پر کبھی کبھی خاندان والے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں غلط فکریں پیدا کر لیتے ہیں۔ ہمارے چوتھے امام کے بارے میں بھی خود خاندان کے ایک رشتہ دار کے ذہن میں ایک ایسی فکر کہ وہ یہ سمجھنے لگا کہ ان کے پاس مال بہت ہے، میں غریب ہوں، مجھ کو امام کچھ بھی رقم نہیں دے رہے ہیں۔ امام اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہیں اور ان سارے اصحاب کے درمیان آپ پیغام پروردگار کو، پیغام رسول کو، پیغام اسلام کو، پیغام قرآن کو، پیغام اہل بیت کو پہنچا رہے ہیں۔ وہ آیا اور آنے کے بعد وہیں دروازے پہ کھڑے ہو کر نہ سلام نہ خیریت پوچھنا، یہ ساری چیزیں تو دور کی بات، وہیں سے دروازے پہ کھڑے ہو کر اس نے امام کے بارے میں نہ جانے جتنے برے کلمات استعمال کر سکتا تھا وہ سب استعمال کیے، جتنا اس کے دل میں اس کی زبان پہ آیا سب کہہ ڈالا، اور پھر وہاں سے وہ چلا گیا۔ آپ ذرا سوچیں، انسان اکیلا بیٹھا ہو تو شاید پھر بھی انسان برداشت کر لے جائے، لیکن اگر انسان اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے چاہنے والوں کے درمیان، فالوورز کے درمیان، وہ افراد کے جو ان سے عشق رکھتے ہوں ان کے درمیان بیٹھا ہو تو پھر کتنا صبر کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ آستینیں چڑھ گئیں، یہ جتنے آپ کے اصحاب اور چاہنے والے بیٹھے تھے ان سب نے اپنی آستینوں کو بلند کر لیا کہ ابھی ہم اس سے آپ کی طرف سے جا کے قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے، اور ایسا منہ توڑ جواب دیں گے کہ اس کی 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ ظاہر ہے کہ غصہ ہے، ہمارے مولا کو برا کہہ دیا، ہمارے آقا کو اس طرح سے اس نے جملے کہہ دیے، کون برداشت کر سکتا ہے؟ ان سارے غصوں کے درمیان
امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اب چاہتے ہو کہ میں بدلہ لوں؟ دیکھو تم لوگ جاؤ گے تو بات بگڑ جائے گی، میں اس سے انتقام لوں، میں اس سے بدلہ لوں، تم سب کیا مشورہ دیتے ہو؟ ہاں مولا آپ کو بدلہ لینا چاہیے۔ اب تو ایسے موقع کے اوپر اور زیادہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والا مشتعل ہو جائے، اور زیادہ اس کے احساسات اور جذبات بیدار ہو جائیں، اور پھر محکم انداز سے انتقام لیا جائے۔ ان سارے اصحاب نے کہا کہ ہاں فرزند رسول اس سے بدلہ لینا ہی چاہیے، بڑا شقی القلب انسان ہے، کیسی توہین کر کے گیا، آپ کی، آپ کے والد کی، آپ کے دادا کی، آپ کے جد رسالت میں آپ کی کسی کی حرمت کا اس نے پاس و لحاظ نہیں کیا، اس سے تو مکمل شکل میں انتقام لینا چاہیے۔ امام نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ ہم چلیں اور اس سے آج انتقام لیا جائے۔ دیکھیے وہ طریقہ کار کہ جس میں نہ صرف یہ کہ اپنے اخلاق کا نمونہ پیش کرنا ہے، بلکہ امام نے ان سارے اپنے ساتھیوں کی تربیت بہترین انداز سے کرتے ہوئے انہیں بھی طریقہ سکھا دیا کہ اپنے سلسلے میں ناسزا اور نامناسب باتیں کہنے والے سے کیسے انتقام لینا چاہیے۔ انتقام ہمیشہ تلوار کے ذریعے نہیں لیا جاتا، انتقام ہمیشہ غلط زبان کے مقابل میں غلط زبان استعمال کر کے نہیں لیا جاتا، انتقام ہمیشہ بدلے کی شکل میں نہیں لیا جاتا، بلکہ انتقام کا انداز کبھی کبھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مولا نے درس دیا اپنے سارے چاہنے والوں کو، اپنے ان سارے اصحاب کو لے کر امام نکلے، اپنے اس رشتہ دار کے گھر کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ سارے اصحاب امام کو گھیرے ہوئے چل رہے ہیں۔ اچھا ایسے موقع کے اوپر تو بہت سے ایسے بھی ہوں گے، یہ تاریخ کی لفظیں نہیں ہیں لیکن میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ جو پوری تیاری کرنے لگ گئے ہوں گے کہ اب چلنا ہے، انتقام لینا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ دار اپنے غلام اور اپنے گھر کے سارے خدمت گزاروں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہو، پھر تلواریں چل جائیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس تلواریں نہ ہو، ہم پوری تیاری کے ساتھ چلیں۔ لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں تیاری بھی کر لی ہوگی، لیکن جب راستے میں امام کا انداز دیکھا، یہ سب سمجھ گئے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں ویسا نہیں ہونے والا ہے۔ امام دوران راستے میں چل رہے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 آپ کی زبان اطہر پہ ہے، یہ آپ آیت شریفہ کی تلاوت فرما رہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس آیت شریفہ کو امام اپنی زبان پہ جاری فرماتے ہوئے کہ غصے کو پی جانے والے افراد، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینے والے افراد، اور اللہ تو نیکیاں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سمجھ گئے کہ امام کا جو طریقہ کار اور امام کا جو انتقام کا انداز ہوگا وہ ویسا نہیں جیسا ہم لوگ سوچ رہے ہیں۔ پہنچے امام اپنے اس رشتہ دار کے دروازے پر پہنچے، دق الباب کیا، پوچھا اندر سے کون؟ کہا علی ابن الحسین آیا ہے۔ اب تو اندر ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ اس رشتہ دار نے روایت میں لکھا ہے کہ اندر وقت لگا اس کو دروازے تک آنے میں، وہ اندر رک کر تیاری کر رہا تھا کہ جب چوتھے امام اس کے سامنے کھڑے ہو کر اب جو قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، تو وہ بھی جواب دے سکے، اس جواب کی تیاری میں اسے وقت لگا۔ ظاہر ہے کہ اس تیاری کو تو تاریخ نے نہیں لکھا کہ وہ کیا تیاری کر رہا تھا، لیکن حقیقت یہی ہے، وہ تلوار، ڈھال، یہ ساری چیزیں لے کے اندر سے نکلنے کی تیاری کر رہا ہوگا کہ اگر تلوار سے حملہ ہو تو میرے پاس ڈھال ہونی چاہیے، اگر مجھے دوبارہ دفاع کے موقع پہ تلوار چلانی ہو تو میرے ہاتھ میں بھی تلوار ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے اپنے غلاموں کو، اپنے خدمت گزاروں کو، اپنے ساتھیوں کو، اس زمانے میں فون تو ہوتا نہیں تھا کہ انسان فون کر کے سب کو جمع کر لے، جتنے گھر کے افراد ہیں ان سب کو جمع کر کے وہ دروازے پہ آیا، اس اعتبار سے کہ اب دیکھیں کہ مجھ سے کیسے انتقام لیتے ہیں فرزند رسول۔ آیا دروازے پہ، دروازہ کھول کے اب جو دیکھا، امام کے چہرے اقدس پہ اس کی نظر پڑی، وہ اللہ کا
مقدس اور نورانی جلوہ دینے والا پر نور چہرہ جب اس نے دیکھا تو اس کا سارا احساس اور جذبات کا جو اس کے اندر ایک ولولہ تھا وہ سب ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ امام کسی قسم کے انتقام کے لیے، انتقامی کارروائی کے لیے نہیں آئے ہیں۔ امام نے جیسے ہی اس کو دیکھا، امام نے مسکرا کے اس کو سلام کیا، اس نے جواب سلام دیا۔ مولا نے فرمایا کہ بس میں تم سے اتنی بات کہنے آیا ہوں کہ اگر جو ابھی کچھ دیر پہلے تم میرے گھر آئے تھے، میرے دروازے پہ کھڑے ہو کہ تم نے میرے بارے میں کچھ باتیں کہی تھیں، اگر وہ ساری باتیں میرے اندر ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے ان برائیوں سے دور کر دے، مجھے ان خرابیوں سے، مجھے ان مفاسد سے پروردگار نجات دے دے۔ اور اگر یہ برائیاں میرے اندر نہیں ہیں تو میں پروردگار سے تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تجھے معاف کر دے اور پروردگار تم سے درگزر فرمائے۔ روایت میں جو لفظیں ہیں اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھا۔ آگے بڑھنے کے بعد اس نے مولا کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ یہ امالی شیخ صدوق میں مکمل واقعہ موجود ہے۔ مولا کی پیشانی کا اس نے بوسہ لیا اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ مولا مجھے، ابھی تک وہ مولا کا احترام بھی کرنے کا قائل نہیں تھا، اب وہ احترام کرتے ہوئے مولا کہہ رہا ہے، مولا آقا میں آپ سے شرمندہ ہوں، آپ سے میں ندامت کے ساتھ معذرت طلب کرتا ہوں، اور یہ بات میں آج سب کے درمیان اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ساری برائیاں جو میں نے آپ کے بارے میں بیان کی تھی ان میں سے کوئی ایک برائی آپ کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ ساری برائیوں کے لیے میں سزاوار ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ مولا نے اس کی اس بات کو سنا، اس کو سینے سے لگا لیا۔ دیکھیں اصلاح کا طریقہ، لوگوں کی تربیت کا یہ بے مثل واقعہ ہے کہ جس میں اس طرح سے سامنے والے کا انسان ہونے کے ناطے اس کے اندر یہ تبدیلی اور تحول پیدا کرنا، یہ خاصیت تھی امام کی۔ سارے اصحاب ششدر تعجب سے منظر دیکھ رہے ہیں، ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہوا۔ حقیقت بھی یہی ہے، اگر امام انتقام کے طور پر جو لفظیں اس نے کہی تھی اس کے مقابل امام کچھ باتیں کہتے، نتیجے میں اختلافات بڑھتے، نتیجے میں جھگڑے شروع ہوتے، شاید ممکن ہے کہ تلواریں تک چل جاتی، یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن جو امام نے طریقہ کار اختیار کیا، نتیجے میں سامنے والے کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ جو ذہن میں شبہات تھے، جو ذہن میں فکریں تھیں، ان ساری فکروں کو چھوڑ کر وہ امام کا عاشق بن گیا، امام کا خدمت گزار بن گیا۔ یہ وہ اخلاق کا بہترین نمونہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں کم از کم ان 10 دنوں کے دوران کے جو ہمارے آقا اور مولا سے منسوب تاریخیں ہیں، ان تاریخوں میں اس پر غور کرتے ہوئے جن سے ہمارے دل دکھے ہوں، جن سے ہم کو ایسا لگا ہو کہ ان کی کسی رفتار گفتار سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، کم از کم آقا امام سجاد علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے ان تاریخوں میں انہیں معاف کرنے کا جذبہ، انہیں بخش دینے کا جذبہ، ان کے سلسلے میں اچھی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ امام نے اس روش کے ذریعے سے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ سے کیسے دعا ہونی چاہیے۔ خدا را اگر برائیاں میرے اندر ہیں تو میری اصلاح کر دے، اگر برائی میرے اندر نہیں بلکہ مجھ کو برا کہنے والے کے اندر ہے تو پروردگار اس کو معاف کر دے۔ یعنی اس کے کیا معنی ہے کہ میں نے بھی معاف کر دیا، خدا را تو بھی معاف کر دے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ حقیقتاً ہمارے چوتھے امام کی حیات طیبہ اخلاق کا وہ بہترین نمونہ ہے کہ جس کو تاریخ انسانیت دوبارہ کہیں اور پیش نہیں کر سکتی۔ میں عرض کروں امام نے کتنی مصیبتیں، کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، لیکن آپ کی زبان اطہر پر کبھی بد دعا کے کلمات نہیں آئے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے، سرزمین کربلا پہ آپ جس مصلی پہ تشریف فرما ہے اس مصلی کو آپ کے نیچے سے کھینچا گیا ہے،
جس خیمے میں آپ تشریف فرما ہے اس خیمے میں آگ لگائی گئی ہے، اور پھر آپ بیماری کے عالم میں خیمے سے باہر لائے گئے ہیں اس انداز میں کہ شہزادی زینب کبریٰ نے آپ کو اس خیمے سے باہر لا کر اس ویرانے میں قرار دیا تھا، لیکن اس کے باوجود امام سجاد کی زبان اطہر پر بد دعا کے کلمات نہیں ہیں۔ لیکن ہاں، امام سجاد کے لیے یہ بڑا سخت مرحلہ تھا، اسی لیے جس موقع کے اوپر مدینہ طیبہ میں کسی نے پوچھا تھا کہ فرزند پیغمبر کیسے ان بیویوں نے اپنے کو خیمے کی آگ سے بچایا تھا، اس موقع کے اوپر امام کے دست مبارک میں ایک تسبیح تھی۔ امام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو کیا حال ہوگا؟ کہنے والا کہتا ہے کہ مولا تسبیح کے دانے بکھر جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہی صورتحال میدان کربلا میں تھی، جس موقع کے اوپر خیموں میں آگ لگ رہی تھی، ان بیویوں کو خیمے سے نکلنا پڑا تھا، ہر بیوی میدان کربلا کی طرف جا رہی تھی۔ عالم یہ تھا، کوئی صحرا کی طرف جا رہی تھی، کوئی نہر فرات کی طرف جا رہی تھی، کوئی ایسی بیوی تھی کہ جو مقتل کی طرف جا رہی تھی، ہے میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ کوئی آواز دے رہی تھی کہ میرا عباس کہاں ہے؟ کوئی آواز دے رہی تھی بیوی کہ میرا اکبر کہاں ہے؟ اسی درمیان کوئی بیوی ایسی بھی تھی جو آواز دے رہی تھی کہ نجف کا راستہ بتا دو، مجھے امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جانا ہے۔ بس عزاداروں مجلس مکمل ہو گئی، ایک چھوٹی سی بچی تھی جو میدان کربلا کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے چچا عباس کو ڈھونڈ رہی ہوں، میرے دامن میں آگ لگی ہے۔ حمید بن مسلم نے کہا کہ بیٹا بیٹھ جاؤ، میں تمہارے دامن سے اس آگ کو بجھائے دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے زمین پہ بیٹھ کے کہتی ہے کہ اے شیخ کیا کہتا ہے، ہم آل رسول ہیں، ہم سے دور رہنا، اس لیے کہ ہمارے بدن تک تمہارے نجس ہاتھ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہم سب کی طرف سے آقا امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت و تسلیت پیش فرما، ہم سب کو امام سجاد کے عزاداروں میں خدمت گزاروں میں شمار فرما، اور امام سجاد کی سیرت پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔